وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ودو بہت کوشش کریں گے، بہت طلب کریں گے، بہت چاہت کریں گے، کس چیز کی؟ لو تکفرون، کاش تم کفر کرو، کما کفروا، جیسے یہ خود کافر ہوئے۔ یہ منافق جیسے خود ظاہر کلمہ پڑھنے والے اور دل میں کفر رکھنے والے خود پلٹ گئے ہیں، چاہیں گے کہ تم بھی کفر کرو۔ فتکونون سواء، تو ہو جاؤ تم سب برابر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو اے مسلمانوں ہرگز مت بنانا ان میں سے دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ خالص ہجرت کریں خدا کی راہ میں۔ جیسے تم خدا کے محبوب کے فرمان پر مکہ مکرمہ شرف اللہ تعالی سے ہجرت کر کے یثرب میں پہنچے اور وہ مدینۃ النبی ہوا، تو جب تک یہ بھی مخلص ہو کر آمادہ ہجرت نہ ہو، ان منافقوں کو دوست نہ بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، بس اگر پھر یہ پھریں تو گرفت میں لو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو۔ تو قرآن نے خود یہ حکم دیا، اور فرمان رسول سے بھی ثابت ہے کہ سرکار نے گستاخوں کو، دیدہ دلیری دکھانے والوں کو، بعضوں کو چن چن کے مروایا، اور خود بھی جہاں خوارج کی علامات بیان کی، جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوں گے لیکن بات بات پر مسلمانوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ داغیں گے اور مشرکوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ میں ان کی علامتیں بیان کی کہ سر ان کے منڈے ہوں گے، پانچے اوپر اٹھائے ہوں گے، داڑیاں گھنی، پیشانیاں ابھری ہوئیں، گال پھولے ہوئے، قرآن بہت پڑھیں گے تر بتر لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ جہاں یہ علامات بیان کی وہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں انہیں پالوں تو انہیں قوم عاد و سمود کی طرح قتل کر دوں۔ بخاری شریف حدیث صفحہ 624 جلد ثانی میں، صفحہ 623 اور 24 پہ، جو قدیمی کتب خانہ رام باغ کراچی کی چھپی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں تو لگاتار صفحہ 339 تا 343 4 صفحے ہیں، پھر نسائی شریف اور سیاستہ میں دیگر جگہوں پہ، پھر مشکات شریف اور دیگر 50 کتب احادیث میں یہ موجود ہے۔ بلکہ وہ سرکار کی معترض ہوا تھا تقسیم پہ، الیاذ باللہ۔ یمن سے حضرت علی نے سونا بھجوایا تھا جو ابھی جس سے مٹی بھی نہیں چھڑائی گئی تھی، چمڑے کے تھیلے میں سرکار تقسیم کر رہے تھے 4 افراد میں۔ تو فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشد الجبہہ قص اللحیہ محلوق الراس مشمر العذار، ایک بندہ بڑا گندا کھڑا ہو گیا، غائر العینین، آنکھیں اس کے اندر دھنسی ہوئی، مشرف الوجنتین، گال پھولے ہوئے، ناشد الجبہہ، پیشانی ابری ہوئی، قص اللحیہ، داڑھی بڑی گھڑی چوڑی، محلوق الراس، سر ٹنڈا، مشمر العذار، پانچے اٹھا کے چڑھائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض کرنے لگا۔ قال اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ فقال ویلک لا تامنونی وانا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا و مساء۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا بربادی ہو تیرے لیے، تم مجھے امین نہیں مانتے، میں تو ذات کا امین ہوں،
جو آسمانوں سے صبح و شام مجھے وحی کا پیغام بھیجتی ہے، میں اس کا امین ہوں۔ واللہ رجل، حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار کو پشت کر کے پیٹ پھیر کے وہ بدبخت چل پڑا، اسے آر نہ ہوا حضور کو پشت کرتے ہوئے۔ بروایات مختلفہ، ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم، ایک میں حضرت خالد بن ولید اور ایک میں حضرت مولا علی مرتضی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو، اذن لی اضربونو کا، اجازت دیں تو اس کی گردن مار دوں۔ فرمایا بھی چھوڑ دو، دین اسلام ہے، یہ منافق ملے پھرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابیوں کو مروانا شروع کر دیا، کہ وہابی صحابی بن کے رہتے تھے۔ اللہ، لیکن سرکار نے آنے والی امت کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان من ضد ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا ولا یجاوز حناجرہم، اس سے قوم پیدا ہوگی کتاب اللہ کو تر بتر پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یخرجون من الدین، یہ من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ، دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے یا تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں معنی کیے علماء نے، یعنی کمان سے نکلا جیسے واپس نہیں آتا، یہ دین سے نکلے واپس نہیں آئیں گے، یا شکار سے نکلا اس کی خصوصیت ہے کہ وہ شکار سے آر پار ہو جاتا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا، خون یا کسی گوشت یا کسی چیز کا، صاف ہو کے نکلتا ہے۔ ایسے یہ بھی اسلام سے بالکل ایسے نکل جائیں گے کہ ان پہ اصل اسلام کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ پھر مسلم کی ایک روایت میں سرکار نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان کو روزوں کے سامنے حقیر جانو، نمازیں اتنی پڑھیں گے، بلکہ خوارج کی یہ نشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے خطرہ ہے اپنی امت پر اس آدمی کا جو جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا، اسلام کی چادر اور قرآن یہ اس کا لبادہ اور اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن وہ اس کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ پہلا یہ شخص جو معترض ہوا تھا تقسیم رسول پر اور اس نے یہ الیاذ باللہ بکواس کیا، تو وہ بدبخت اس کی نسل وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ ذوالخویسرہ تمیمی، سرکار نے فرمایا یہ دیکھ لو گنجا، اسی کی نسل سے ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا جس نے حرمین طیبین پر تسلط کیا اور اپنے آپ کو کہتا تھا مسلمان اور باقی سب کو کہتا تھا مشرک ہے۔ اسی کی پارٹی نے بھی، پھر سعودی ڈاکوؤں نے ترک عثمانی حکومت توڑ کے یہ قبضہ کیا اور حرمین طیبین کے قبرستان جنت المعلی اور جنت البقیع میں ان گنت ہزارہا صحابہ اکرام تابعین اور اولیاء امت ان کے مزارات کو مسمار کیا، یہاں تک کہ گنبد خضرا پر بھی چڑھائی کی کوشش کی اور معاذ اللہ اسے صنم اکبر بڑا بت قرار دیا، اللہ نے اس پہ قدرت نہیں دی۔ تو انہی خوارج کے خلاف مولا علی کی وہ جنگ ہوئی، جو بچ نکلے وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اور بار بار سرکار نے فرمایا مشرق سے نکلیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بستی نظام الدین جو ان کا مرکز ہے ہند میں، وہ اس خطے کے اعتبار سے مشرق میں، رائے منڈ ہمارے خطے کے اعتبار سے مشرق میں، نجد خطہ عرب کے اعتبار سے مشرق میں جو ان کے مراکز ہیں، ہمیشہ ان کا حملہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم نے بھی اپنے فتاوی اور کتابوں میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب بھی ان کا تسلط ہوگا یہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1921 میں آپ کا وصال ہے، 1925 میں یہ نجدی بلا
حرمین طیبین پہ قابض ہوئے تو بات آگے نکل گئی. اس کی تفصیل کے لیے مقدمہ جا الحق، بار شریعت حصہ اول، فتاوی شامی اور مختلف کتابیں موجود ہیں. اور ہمارے استاد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم مزاروی کی پوری مستقل اس پر کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، جو ہر سنی کو پڑھنی چاہیے. اور انگریز مفکر ہمفرے کے اعترافات اردو میں چھپ چکے ہیں، جس نے ابن عبد الوہاب نجدی کی پوری کہانی لکھی. تو ان سب کے ٹانڈے اسی ذوالخویسرہ سے ملتے ہیں جو کھڑے ہو کے تقسیم مصطفیٰ پہ معترض ہوا تھا. اللہ اکبر. فرمایا جہاں ملیں پکڑو قتل کرو جہاں پو، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بنا. بہرحال علیہ السلام کو ان سے بالکل بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے. ان کی حرکتوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی جتنی خفیہ سازشیں ہیں وہ اگر جاری ہیں تو ان کا سر کچلنا چاہیے. کیوں کہ یہ جب بھی مسلمانوں کو غافل دیکھتے ہیں وہ ہلہ بول دیتے ہیں. میں نے اس کی بڑی مثال دی آپ کو کہ ترک عثمانیہ حکومت جو عاشقوں کی حکومت تھی، وہ اتنے بڑے دیوانے تھے، مسجد نبوی شریف کی تعمیر جدید میں، یہ آپ کو یہاں سمجھنا آسان ہے، یہ آپ کے سامنے تعمیرات جاری ہیں، وہ جنوبی پھاٹک سے تعمیرات کا سامان آتا ہے. اب ٹائلز ہیں، ان کا ایک مخصوص سائز ہے، مثلا 1 فٹ. وہ لگانی ہے. آج کل وہ جو دوسری ڈیکوریشن ٹائلز آتی ہیں جو چپکاتے ہیں، وہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یا یہ چھت والی، چلو چھت پہ لگانی. مسجد سے متصل حجرہ اقدس ہے، 2 جہاں کے سردار کا، جس پہ گنبد خضرا ہے. اگر کوئی پتھر وہ جو کاٹ کے لاتے وہ بڑا ہوتا اور اسے مزید کاٹنے کی حاجت ہوتی، رگڑائی کی حاجت ہوتی، جس میں آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ایک اینٹ یا ایک ٹائل یا ایک پتھر بھی واپس جہاں انہوں نے وہ پلانٹ لگایا تھا فیکٹری وہاں بیچتے، کہ اتنی آواز بھی 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کے پاس بلند نہیں ہونی چاہیے. ان بدبختوں نے جب تسلط کیا تو حرمین طیبین کے ادب کے تقدس کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے آگے سے فائٹ نہیں کی کہ یہاں گولی نہ چلے. وہ خدمت ان کے سپرد تھی، لیکن انہوں نے اس خدمت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے حرمین طیبین، جنت المعلا، جنت البقیع کے مزاروں کو شہید کیا. اور آج بھی ان کی بے باکیاں اور گستاخیاں اور ان کا روضہ اقدس پہ کھڑا ہونے کا سٹائل، اور مسجد نبوی شریف اور روضۃ الجنہ میں، اور پھر دنیا بھر کے زائرین کے ساتھ بدتمیزیاں، بدسلوکیاں. مجھے بتائیے، ارکان حج و عمرہ تو سارے حرم مکی میں ادا ہوتے ہیں. مسلمان حرم مدنی میں تو جاتا ہی حضور کے لیے ہے، ورنہ حرم مکی کی مسجد کی، حرم مدنی کی مسجد سے نمازوں کی فضیلت بھی زیادہ ہے. یہاں 50,000 ہے تو وہاں 1,00,000 ہے. وہ 1,00,000 کی فضیلت چھوڑ کے 50,000 کے لیے نہیں آتا. وہ جن کی برکت سے 50,000 کا ثواب ہے ان کے قدموں میں حاضری کے لیے آتا ہے. یا رب کے گھر میں اتحیات میں بیٹھ کے جن پہ درود و سلام پیش کرتا ہے، وہاں ان کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے. وہاں حج یا عمرے کا کوئی رکن نہیں ہوتا. لیکن وہاں بھی اگر اسے دھکے مارے جائیں تو ایسی بدتمیز قوم سے بڑی کوئی بدتمیز قوم ہوگی؟ یہ دنیا بھر کے سب سے بڑے دہشت گرد اور بڑے موذی وہ یہی خوارج ہیں. ہمیشہ ان کے نشانے پہ مسلمان ہوتے، مسلمانوں کو بات بات پہ مشرک کہیں گے، اور مشرکوں سے پیار محبت کی پینگیں دبئی میں اور کہاں کہاں ان عربیوں نے، خبیثوں نے، ہند کے مجوسی یہ جو ہیں ہندو مشرکوں
کو بنا دیا انہوں نے جناب وہ مندر، اور وہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ رب کے مقابلے میں باقاعدہ جھوٹے خدا پوجے جا رہے ہیں، اور نبیوں ولیوں کی تعظیم شرک ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے جیسے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فرمایا، ان خبیثوں کے بارے میں قرآن نے بھی یہ فرمایا، اور حدیثیں میں متعدد سیاستہ کی پیش کر چکا ہوں۔ سرکار دو جہاں نے تو فرمایا کہ یہ قوم مجھے مل جائے تو میں قوم عاد و سمود کی طرح ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھتا۔